ہیں جو انہیں پسند ہو، جو انہیں اس مسئلے پر پیسے ڈالیں گے، پیسے واریں گے جو پسند آئے گا، جو مزہ دے گا۔ اور اگر کوئی سود خور بیٹھا ہو اور سود کے خلاف بیان ہو رہا ہو تو پیسے پھینکے گا، نعرہ لگائے گا؟ نعرہ بھی اس چیز پہ لگاتے ہیں جو اپنے آپ کو مزہ دے، جو پسند آئے۔ اور اگر زیادہ تکلیف ہو تو کہتے ہیں جی یہ نواں مولوی آ گیا ہے، اس تو پہلے مولوی نہیں سی آئے، انہوں نے مسئلہ کیوں نہیں کیتا؟ تو یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ ہاں اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ لو کہ مولانا ذرا وضاحت کر دے، ایکسپلین کر دے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اگر پھر بھی تسلی نہیں تو ثبوت مانگ لیں۔ میں کہتا ہوں پھر بھی تسلی نہیں تو کسی اور عالم سے پوچھ لو، آخر یہ ایک ہی عالم تو نہیں رہ گیا۔ اور وہ عالم بھی کہے کہ نہیں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے، آپ کو پھر بھی غصہ آئے کہ نہیں جی اس نے کیا کیوں ہے، تو یہ پھر بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمان تو حق سن کے کہتا ہے جی آمنا وصدقنا۔ مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمایا جس نے ایک حرف مجھے سکھا دیا میں علی اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھ سے اپنی غلامی کرا لے چاہے آگے فروخت کر دے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبات عطا فرمائے۔ اچھا جی، تم تکبر کرتے تھے اور فریقاً کذبتم، پیغمبروں کے ایک فریق کو تو تم نے جھٹلایا، پیغمبروں کی ایک جماعت کو تو تم نے یعنی بعض پیغمبروں کا تم نے انکار کر دیا، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ یہودی آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا مریم نے بدکاری کی تھی، اس زنا کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوا ہے، بن باپ کے ان کو نہیں مانتے۔ اور ہمارے قرآن نے سورہ مریم لا کر سیدہ مریم کی عظمت کو قیامت تک کے لیے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق نے تو نبیوں کو قتل کر دیا، ایک فریق کو تم نے یعنی نبیوں کی ایک جماعت کو قتل بھی کر دیا۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا ایک دن میں 11 پیغمبر قتل کیے گئے ہیں، نبیوں کو جو قتل کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب ذرا یہ توجہ سے سنیے گا، آپ کو سمجھنے میں مزہ آ جائے گا کہ مسلمانوں کی بھی کہیں ایسی حالت تو نہیں ہو گئی ہے جو یہ بنی اسرائیل کی ہے۔ وَقَالُوا، وہ آگے سے جواب دیتے تھے، آگے سے نبیوں کو اور ہمارے صحابہ کو اور حضور پاک کو کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل تو غلاف میں جیسے قرآن نہیں لپٹا ہوتا، قرآن پر غلاف چڑھاتے تھے نا، یا کوئی قیمتی ہیرا ہو سونا ہو تو آپ اس کو پیکنگ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جناب یہ کلمے دیاں اسلام دیا گلا ساڑی سمجھ نہیں آندیاں، ساڑے دل تے بڑے صاف ستھرے تے سچے نے اور اتنے خلاف چڑھے ہوئے نے، یہ قیمتی دلاں وچ اے تواڈے اسلام دیا تے کلمے دیا گلاں ہن وڑ سکدیاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی خلاف نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دل میں کفر ہے اور اوپر اللہ کی لعنت ہے، اوپر اللہ کی۔ ہاں جو قیمتی دل ہوتا ہے وہ قیمتی بات کو قبول کرتا ہے۔ بولیے وہ قیمتی بات کو، ظالم ہو تمہیں نبی سمجھ نہیں آ رہا، کلمہ سمجھ نہیں آ رہا اور کہتے ہو دل بڑا اعلی ہے، نہیں دل تو تمہارا کفر والا ہے اور اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ بولیے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب یہ کہیں سختی تو نہیں ہو رہی؟ آپ کہتے مولوی صاحب تو بڑے سخت ہیں جی، سختی کر دی، تو یہ کون سی نرمی ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے پکے پلیت نے تے اتنے اللہ دی لعنت بھی ہے، اتنے اللہ دی لعنت۔ بندہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قابل ہے، اسی لائق اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ بندہ رحمت والا ہو تو رحمت کا بیان چلے گا، اور بندہ ہی لعنتی ہو تو اس کے آگے رحمت پیش ہو سکتی نہیں۔ ہاں جی آگے چلیے جی۔ ہائے ہائے ہائے، فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بس تھوڑے ہیں تم میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اچھا یہ جو انہوں نے کہا جی کہ توجہ کرنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں اور ہمیں اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کے 2 جواب دیے۔ بولیے کتنے؟ 2۔ آگے چل کر بتاتا ہوں، پہلے یہ ذرا ان کی حالت سمجھ لو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب بھی ان کے پاس آئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یعنی قرآن پاک، مصدقا لما معہم، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی وہ تصدیق کر رہی ہے، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگر کوئی علیحدہ کتاب ہوتی تو ان کی کتابوں کی تصدیق نہ کرتی۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے، یعنی قرآن آن تو پہلے اور حضور کے آنے سے یہودی پتہ کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، فتح کے لیے
توسل وسیلہ کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ اب سمجھے آپ اس بات کو، یہودی قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ اوس قبیلہ خزرج اس طرح کے جو قبائل تھے، جب ان کی یہودیوں کی خالص یہودیوں کی جب دوسروں سے لڑائی ہوتی تھی جنہیں وہ کافر سمجھتے تھے، تو انہیں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو آخر الزمان سچے نبی نے آنا ہے نا اور ان پر جو قرآن نازل ہونا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما دے، اس کے وسیلے سے ہمیں۔ اب یہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے محبوب یہ آپ کو اللہ کا نبی ہونا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا پہچانتے ہیں۔